نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله مولانا العظيم. معزز و محترم مشائخ علماء کرام، شرکائے کانفرنس، اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، الفت اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح و تعریف کی خاطر اور امت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و شوکت اور عظمت بیان کرنے کی خاطر قرآن مجید میں ایک خاص اسلوب وضع فرمایا، انسانیت کو اور امت کو ایک خاص مفہوم عطا فرمایا، وہ یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر عضو مبارک کو، باڈیلی آرگن کو اللہ رب العزت نے پاکیزہ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ایک عضو مبارک کو طاہر اور مطہر بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسد اقدس اور جسم اطہر کے ہر ایک عضو کو ہر کسی قسم کے عیب اور نقص سے پاک، منزہ اور مبرہ بنایا ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی بھی عضو مبارک میں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جسد اقدس میں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اطہر میں فقط سراسر پاکیزگی اور طہارت اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یوں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ، حضور کی سیرت مطہرہ اور سنت مطہرہ کو پاکیزہ بنایا ہے، قابل تقلید بنایا ہے اور واجب الاطاعت بنایا ہے۔ ہر کسی قسم کے عیب، نقص اور کمزوری سے منزہ اور مبرہ ٹھہرایا۔ امت کو بتانا یہ مقصود تھا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و شوکت اور عظمت کیا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ اور سیرت مطہرہ اور سنت مطہرہ کی پاکیزگی اور عظمت اور شان و شوکت، اس کا اظہار اور بیان مقصود تھا۔ حاضرین مجلس، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ النجم میں ایک خاص مفہوم اور اصول بیان کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما ضل صاحبکم وما غوی، کہ آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ میرے حبیب اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زندگی میں کبھی راستہ بھولے یا راہ سے بھٹکے ہوں۔ اللہ رب العزت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کی پاکیزگی
اور طہارت اور درجہ کمال پر فائز ہونے کی ضمانت اور گواہی دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوی، کہ تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے یہ رسول گرامی نہ کبھی راستہ بھولے نہ کبھی راہ سے بھٹکے ہیں۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے اس آیہ کریمہ کا ایک نایاب ترجمہ بیان کیا ہے، ایک یونیک ٹرانسلیشن کا انتخاب فرمایا ہے۔ ممکن ہے دیگر مترجمین نے محض صحبت یا قربت کا معنی مراد لیا ہو، مگر حضور سیدی شیخ الاسلام نے ادب مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کا تقاضا پورا کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں صاحبکم کا معنی محض صاحب یا جن کی صحبت میں تم وقت گزارتے ہو، جن کی قربت میں تم وقت گزارتے ہو، محض یہ معنی مقصود نہیں ہے، بلکہ صاحبکم سے مراد یہ لیا کہ تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے رسول گرامی نہ کبھی راستہ بھولے نہ کبھی راہ سے بھٹکے ہیں۔ سامعین و ناظرین گرامی، صحبت ایک ایسی شے ہے، ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ رب العزت خاص الخاص کو عطا کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو، متخصصین کو یہ نعمت عطا کی۔ گویا صحبت انسان اپنی تگ و دو سے، اپنی محنت و مشقت سے، اپنی جد و جہد سے حاصل نہیں کرتا، اللہ رب العزت یا لجپال عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے حضور سیدی شیخ الاسلام نے فرمایا کہ صحبت یہ ایسی صحبت ہے کہ یہ رسول گرامی تمہیں اس نعمت سے نوازتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کی پاکیزگی اور طہارت کی گواہی دے رہا ہے، مگر یہاں لفظ صاحبکم استعمال کیا اور نبیکم یا رسولکم استعمال نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اگر لفظ رسولکم یا نبیکم استعمال ہوتا تو شاید پڑھنے والے اور سمجھنے والے یہ گمان کرتے کہ اللہ رب العزت جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کی پاکیزگی اور طہارت کی گواہی دے رہا ہے، اس کا اطلاق محض آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد جو عرصہ ہے اس پر احاطہ کرتا ہے، اس پر دلالت کرتا ہے، اور جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت سے قبل کے 40 برس ہیں، شاید اس پر یہ آیہ کریمہ احاطہ نہیں کرتی، اس پر یہ دلالت نہیں کرتی۔ ذہنوں میں یہ گمان پیدا ہو سکتا ہے کہ چونکہ لفظ نبیکم یا رسولکم آیا تو شاید اللہ رب العزت محض اعلان نبوت کے بعد عہد رسالت کا جو عرصہ ہے اس کی ضمانت دے رہا ہے۔ دوسرا گمان یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید آقا علیہ الصلاۃ والسلام اعلان نبوت کے بعد عہد رسالت میں نبوت اور رسالت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں شاید کبھی راستہ بھولے نہ کبھی راہ سے بھٹکے ہوں، مگر نہیں، اللہ رب العزت نے لفظ صاحبکم استعمال کیا۔ اس کے پیچھے راز کیا ہیں، حکم کیا ہیں، مقصود کیا ہے، یہ حضور سیدی شیخ الاسلام بیان فرماتے ہیں۔ اول یہ
کہ جب لفظ صاحبکم استعمال کیا تو یہ لفظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ پر دلالت کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کے وصال مبارک تک یہ لفظ دلالت کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت کے بعد کا عرصہ محض اس کی پاکیزگی اور طہارت کی گواہی نہیں دے رہا، بلکہ میں اپنے حبیب کی پوری حیات طیبہ کی پاکیزگی اور طہارت کی گواہی دے رہا ہوں کہ میرا حبیب اپنی پیدائش سے لے کے بچپن سے لے کے لڑکپن، نو عمری اور نوجوانی سے لے کے اعلان نبوت اور اعلان نبوت سے لے کے اپنے حبیب کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے تک کی پاکیزگی اور طہارت اور کمال اور عظمت کی گواہی دے رہا ہوں کہ میرا حبیب اپنی پوری حیات طیبہ میں ایک لمحے کے لیے کیا ایک پل کے لیے بھی کبھی راستہ بھولا نہ کبھی راہ سے بھٹکا ہے۔ میرا حبیب اپنی پوری حیات طیبہ میں ہدایت پر اور اللہ کی روشنی پر گامزن رہا۔ اور لفظ صاحبکم کے استعمال کا دوسرا مقصد ایک مخاطبہ ہے۔ اللہ رب العزت اہل قریش سے مخاطب ہے کہ اے اہل قریش، تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے یہ رسول گرامی، تم نے تو میرے حبیب کی صحبت اور قربت میں وقت گزارا ہے، تم نے میرے حبیب کے ساتھ وقت گزارا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا ہے، ان کا سفر و حضر دیکھا ہے، ان کا چلنا پھرنا دیکھا ہے، ان کے اخلاق کو بڑے قریب سے تم نے پایا ہے، ان کے احوال کو دیکھا ہے، ان کے کلام کو سنا ہے، ان کے ارشادات کو سنا ہے، ان کی طبیعت کو بڑے قریب سے پایا ہے۔ تم انہیں پیدائش، بچپن، لڑکپن، نو عمری اور نوجوانی سے دیکھ رہے ہو، میں تو ان کی پوری حیات طیبہ کی پاکیزگی اور طہارت کی گواہی دے رہا ہوں۔ کیا تم بھی جنہوں نے میرے حبیب کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، بڑے قریب سے پایا ہے، کیا تم میری اس گواہی اور ضمانت کی تصدیق نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت نے یہ لفظ صاحبکم سیدنا صدیق اکبر کے لیے بھی استعمال کیا۔ فرمایا اذ یقول لصاحبہ، یار غار کے لیے جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا۔ اور حضور کے لیے دو مقامات پر یہ لفظ آیا، ایک سورۃ النجم میں اور ایک سورۃ التکویر میں۔ اور سورۃ التکویر میں جو میں نے صاحبکم کا دوسرا راز عرض کیا، اس معنی میں اللہ رب العزت نے استعمال کیا۔ اہل قریش آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عہد رسالت میں دعوت و تبلیغ پہ تعجب کا اظہار کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر معراج کے بارے میں فرمایا، وہ تعجب کا اظہار کرتے، یہ الزام دھرتے معاذ اللہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجنون تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی مذمت اور ان کی تردید فرماتے ہوئے کہا وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، کہ تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے یہ رسول گرامی ہرگز مجنون نہیں ہے۔ یعنی تم نے انہیں بچپن سے دیکھا ہے، ان کی نو عمری اور نوجوانی دیکھی ہے۔ اگر جنون نے ظاہر ہونا ہوتا تو اعلان نبوت کے بعد کیوں ہوتا؟ یہ جنون تو معاذ اللہ ان کی نو عمری یا نوجوانی یا بچپن میں ظاہر ہو جاتی۔ مگر اے اہل قریش، بتاؤ تم نے ان کے ساتھ پیدائش سے وقت گزارا ہے، وصال تک انہیں پایا ہے،
کیا تم نے میرے حبیب کے کسی بھی فعل، قول یا عمل میں دور دور تک کوئی مجنونانہ عمل پایا ہو؟ کیا ایک لمحے یا ایک پل کے لیے بھی تم نے میرے حبیب کو کوئی مجنونانہ عمل، فعل یا قول کرتے ہوئے دیکھا؟ یہاں دوسرا معنی صاحب حکم کا سمجھ میں آتا ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ لفظ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ پر احاطہ کرتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اہل قریش سے ایک مخاطبہ ہے، مکالمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم نے تو میرے حبیب کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، ان کی صحبت و قربت میں وقت گزارا ہے، گویا اب سن لو میں گواہی دے رہا ہوں، اور تم نے بھی میرے حبیب کو بڑے قریب سے دیکھا ہے کہ میرا حبیب اپنی پوری حیات طیبہ میں ایک لمحے کے لیے کیا، ایک پل کے لیے بھی نہ کبھی راستہ بھولا، نہ کبھی راہ سے بھٹکا۔ میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ مبنی بر ہدایت اور اللہ رب العزت کی روشنی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عصمت، طہارت اور پاکیزگی بیان کر رہا ہے۔ جب ہر ایک عضو کی پاکیزگی کی ضمانت اللہ رب العزت نے دی، معنی یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر عمل، ہر فعل اور ہر قول مبنی بر پاکیزگی اور طہارت ہے۔ اور یوں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور سنت اور اسوہ کی ضمانت اور گواہی دی کہ یہ کامل، اکمل اور اجمل ہے، قابل تقلید ہے اور واجب الاطاعت ہے۔ چونکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر ایک عضو پاکیزگی پر مبنی ہے، یوں حضور سیدی شیخ الاسلام بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سوچ مبارک بھی پاکیزہ تھی، اور اس سے جنم لینے والے افکار بھی پاکیزہ ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قلب اطہر بھی پاکیزہ تھا، اور اس سے جنم لینے والے افکار، خواہشات اور ترجیحات بھی پاکیزہ ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک بھی پاکیزہ ہے، اور اس سے جنم لینے والے کلمات، الفاظ، حروف اور ارشاد بھی پاکیزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتگو اور کلام کی پاکیزگی اور طہارت کی گواہی اور ضمانت دی۔ اور سورۃ النجم کی اگلی آیت یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا حبیب جب بھی نطق کرتا ہے، میرا حبیب جب بھی کلام کرتا ہے تو وہ اپنی خواہش سے نہیں کرتا، بلکہ جب بھی میرا حبیب کلام کرتا ہے تو وہ کلام سراسر وحی الہی ہوتا ہے، اور یہ وہ وحی ہے جو ان پہ کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت گواہی دے رہا ہے، ضمانت دے رہا ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتگو، کلام اور ارشاد کی عظمت اور عصمت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ میرا حبیب یہ کبھی نہ سمجھنا کہ وہ اپنی خواہش، اپنی ترجیح سے گفتگو کرتے ہیں، مگر میرا حبیب جب بھی کلام کرتا ہے، میرا حبیب جب بھی گفتگو کرتا ہے، میرا حبیب جب بھی ارشاد کرتا ہے تو اس کا ارشاد، کلام اور گفتگو سراسر وحی الہی ہوتا ہے۔ اور یہ وہ وحی ہے، اللہ رب العزت نے دوبارہ تاکید کی، جو ان پہ کی جاتی ہے۔ غلطی کب سرزد ہوتی ہے؟ غلطی
تب سرزد ہوتی ہے جب انسان اپنی خواہش سے کلام کرتا ہے. خواہش چاہے وہ ارادی ہو یا غیر ارادی، غلطی انٹینشنل بھی ہو سکتی ہے، ان انٹینشنل بھی ہو سکتی ہے، مگر غلطی تب سرزد ہوتی ہے جب انسان اپنی خواہش سے کلام کرتا ہے. اب انٹینشنل غلطی وہ ہوتی ہے جب انسان کوئی ذاتی مفاد یا غرض سے گفتگو کرے یا اس کے حصول کے لیے کوئی کلام کرے یا کوئی بات کرے، اسے حاصل کرنے کی خاطر کوئی گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے، کسی پرسنل آبجیکٹو، ایم یا ایمبیشن کی خاطر کلام کرتا ہے، تو غلطی سرزد ہونے کے امکان باقی رہتے ہیں. یا انسان سے کبھی غیر ارادی غلطی بھی کلام میں سرزد ہوتی ہے. وہ یہ کہ انسان کا کوئی ذاتی مفاد یا غرض نہیں ہوتی، کوئی پرسنل آبجیکٹو، ایمبیشن، انٹرسٹ یا ایجنڈا نہیں ہوتا. یہ محض انسان کی اپنی طبیعت کی کمزوری ہوتی ہے، شخصیت کی کمزوری ہوتی ہے. یہ ہیومن ایرر ہے جس کی وجہ سے انسان کلام میں، یہ گفتگو میں غلطی کرتا ہے. مگر اللہ رب العزت ارادی اور غیر ارادی ان دونوں غلطیوں کے محل کو مٹا رہا ہے. فرما رہا ہے کہ اس طرح کی غلطی میرے حبیب کو دور دور تک نہیں چھوتی، کیونکہ میرا حبیب تو اپنی خواہش سے کلام کرتا ہی نہیں ہے، بلکہ میرا حبیب جب بھی گفتگو فرماتا ہے، جب بھی کلام کرتا ہے، تو میرا حبیب اللہ رب العزت کی منشا اور اذن سے کرتا ہے، اور میرے حبیب کی گفتگو سراسر وحی الہی پر مبنی ہوتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس آیہ کریمہ کو یہاں بھی ختم فرما سکتا تھا، ان ہوا الا وحی، کہ میرا حبیب جب بھی گفتگو فرماتا ہے تو وہ سراسر وحی الہی ہوتا ہے. مگر یہ کیوں فرمایا، دوبارہ تاکید کیوں کی، وحی یوحا، کہ یہ سراسر وحی الہی ہے. کون سی وحی؟ وہ وحی جو ان پہ کی جاتی ہے. حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے تاکید اس لیے پیدا کی تاکہ سننے والے، سمجھنے والے، تفکر اور تدبر کرنے والوں کے ذہنوں میں کوئی شک، کوئی گمان نہ رہ جائے کہ یہ وہ وحی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تگ و دو سے، محنت و مشقت یا جد و جہد سے حاصل کرتے، یا یہ وہ علوم و حکم ہیں، یہ وہ اخبار ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جد و جہد یا محنت و مشقت سے حاصل کرتے، بلکہ یہ وہ وحی ہے جو اللہ رب العزت اپنے حبیب کو براہ راست عطا فرماتا تھا. یہ وہ علوم و حکم ہیں، یہ وہ اخبار ہیں جو حضور نے اس دنیا میں حاصل نہیں کیے، بلکہ یہ وہ علوم و حکم ہیں، یہ وہ وحی ہے جو اللہ رب العزت نے حضور کو عالم لا مکان سے عطا کیے. یہ وہ علوم و حکم ہیں جو اللہ رب العزت نے عرش الہی سے عطا کیے، پردے اٹھا کے عطا کیے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی، اس کا منبع اور مرجع اور اصل یہ دنیا نہیں ہے بلکہ عالم لا مکان ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ ہے جہاں سے یہ علوم و حکم حضور کے قلب اطہر پر نازل ہوتے، یا سیدنا جبریل امین اللہ رب العزت کی وحی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے یوں اس امر کی گواہی دی اور ضمانت دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک حرف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک جملہ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام بحیثیت کل طہارت اور پاکیزگی پر مبنی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی سیرت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پاکیزگی پر مبنی ہے، طہارت پر مبنی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ میں دور دور تک عیب اور نقص کا شائبہ بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور کو اس کام سے اور اس امر سے منزہ اور مبرہ کیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی، حضور کی سنت کی پیروی، حضور کے اسوہ حسنہ کی پیروی کو اپنی پیروی، اپنی اطاعت اور اپنی اتباع ٹھہرایا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما نہاکم عنہ فانتہوا، جب میرا حبیب تمہیں کسی کام کرنے سے منع کر دے تو تم رک جایا کرو، اور اسی طرح جب میرا حبیب تمہیں کسی کام کرنے کا حکم کر دے تو اسے بجا لایا کرو، کیونکہ میرے حبیب کی نہیں میری نہیں ہے، میرے حبیب کا حکم میرا حکم ہے، میرے حبیب کی اطاعت میری اطاعت ہے، میری حبیب کی اتباع میری اطاعت ہے، اطاعت میں وحدت ہے۔ جس نے میرے مصطفیٰ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے مصطفیٰ کی اتباع کی اس نے میری اتباع کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت ایک کامل نمونہ حیات ہے، ایک پرفیکٹ رول ماڈل ہے جس کی پیروی کرنا، اتباع و اطاعت کرنا اور تقلید کرنا ہمارے لیے لازم ہے، واجب ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ہم اغیار غیروں کی پیروی کرنا، اوبیڈینس کرنا چھوڑ دیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ، سیرت طیبہ اور سنت مطہرہ کی پیروی کریں، اور سنت اور سیرت، اخلاق، عادات، طور طریقوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھنا بیٹھنا، حضور کا سفر و حضر، چلنا، کلام کرنا، گفتگو، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ترجیحات، حضور کی تلقین، حضور کی خواہش، یہ بھی سنت اور سیرت کی احاطے میں شامل ہے۔ یوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور عادات، حضور کی ترجیح، حضور کی منشا، اسے بھی ہم اپنی زندگیوں میں منتقل کریں اور اسے ریفلیکٹ کریں، یہ تقاضا ہے آج کی گفتگو کا۔ اور اطاعت اور اتباع ایسی ہو جو کامل ہو، جو جزوی نہ ہو، یعنی ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت اور اسوہ کی پیروی کریں تو بدرجہ اتم کمال انداز میں کریں، ٹوٹل اوبیڈینس ہونی چاہیے، جزوی اطاعت اور اتباع نہیں ہونی چاہیے، پارشل اوبیڈینس نہیں ہونی چاہیے، یعنی سہولت ہو، طبیعت چاہے تو ہم احکام کو بجا لائیں، نواہی سے اجتناب کریں، مگر اگر سہولت نہ ہو، طبیعتوں نے نہ چاہا تو ہم اوامر کو بجا نہیں لاتے، نواہی سے اجتناب نہیں کرتے، تو یہ پارشل پک اینڈ چوز اور پریفرینشل ٹریٹمنٹ سے ہمیں دوری اختیار کرنی ہوگی۔ ہوتا یہ ہے جب ہم جزوی یا پارشل اوبیڈینس کرتے ہیں تو جو احکامات کی بجا آوری کے نتیجے میں جو دل میں ایک نور جنم لینا ہوتا ہے، ایک نور نے پیدا ہونا ہوتا ہے، اور جو اطاعت کے ذریعے
فیوز و برکات حاصل ہونی ہوتی ہیں ان سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. جن نواحی کے اجتناب سے دل میں ایک نور نے جنم لینا ہوتا ہے، مگر بعض احکامات کی بجا آوری نہ لانے سے ہم ان فیوز و برکات اور اس نور سے محروم ہو جاتے ہیں. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم پک اینڈ چوز اپنی طبیعتوں میں اسے ختم کر دیں، اسے مٹا دیں، اور ہم اپنی ترجیحات کو، اپنی پریفرنسز کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ترجیحات میں ضم کر دیں. اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مؤمن مرد یا عورت کے لیے یہ زیب نہیں دیتا، یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بھی امر میں فیصلہ فرما دیں، فیصلہ صادر فرما دیں، پھر وہ اپنا اختیار استعمال کریں یا اپنی مرضی کریں. جب اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زندگی کے کسی بھی امر میں فیصلہ فرما دیں، حکم جاری کر دیں، پھر ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی اور اپنا اختیار استعمال کریں، اپنی ترجیح، اپنی تلقین، اپنی خواہش کے مطابق چلیں. جب اللہ اور اس کے رسول کسی بھی معاملے میں فیصلہ فرما دیں، ہم سر خم تسلیم کر لیں، اپنی خواہش کو، اپنی ترجیحات کو اللہ اور اس کے رسول کے امر میں ضم کر لیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع اللہ رب العزت کی اطاعت ہے اور اتباع ہے. اس لیے فرمایا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جس نے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی معصیت کی، وہ صاف اور واضح گمراہی میں مبتلا ہے. اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت مطہرہ اور اسوہ حسنہ کی تقلید اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چاہیے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں، حضور کی سیرت اور سنت کی پیروی کرتے ہوئے اپنی طبیعتوں میں، اپنے کلام میں، اپنی گفتگو میں، اپنے طور طریقوں میں اعتدال پیدا کریں، ماڈریشن پیدا کریں، نرمی پیدا کریں، اعتدال پسندی پیدا کریں، امن پسندی پیدا کریں. کیونکہ اعتدال سے ہی آپ کا پرسپیکٹو وسیع ہوتا ہے. اعتدال پسندی سے آپ مختلف آراء کو، پرسپیکٹوز کو، اوپینینز کو، ویو پوائنٹس کو اپنی طبیعتوں میں، اپنے دلوں میں، اپنے انٹلیکٹ میں سمو لیتے ہیں. مگر جب انسان کی طبیعت، انسان کا مزاج ریجڈ ہوتا ہے، سٹبن ہوتا ہے، پھر انسان مختلف آراء، پرسپیکٹوز، اوپینین سے، کرٹیکل ویو پوائنٹ سے محروم ہو جاتا ہے. نتیجتاً انسان پھر ترقی کے راستے پر گامزن نہیں رہتا. اور اگر انسان 21 سینچری میں ماڈرن ہونا چاہتا ہے، کنٹمپریری ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی طبیعت میں اعتدال پیدا کرے، ماڈریشن پیدا کرے، وسعت پیدا کرے، تاکہ مختلف پرسپیکٹوز، اوپینینز، انٹلیکچول ویو پوائنٹس، کرٹیکل ویو پوائنٹس اور پرسپیکٹوز کو سمو سکے، انہیں حاصل کر سکے، اور اس کے ذریعے ترقی کی طرف رواں دھواں رہے. اور اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک شناخت بیان کی.
ایک آئیڈینٹی بیان کی، ایک سلوگن بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تمہیں ایک معتدل قوم بنا کر بھیجا ہے، ایک ایسی قوم، ایسی جماعت، ایسی امت بنایا ہے جو میزان اعتدال پہ قائم ہے، جو ماڈریشن پر قائم ہے۔ اور ماڈریشن سے کیا نتیجہ اخذ ہوتا ہے؟ جب انسان ماڈریٹ ہوتا ہے تو لوگ اس کے قریب آتے ہیں، لوگ جڑ جاتے ہیں، لوگ مائل ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان اور وہ امت جو میزان اعتدال پر قائم ہوتی ہے، اسے اللہ رب العزت پھر قیادت بھی عطا کرتا ہے۔ فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، پھر تم انسانیت پر گواہی بھی دو گے۔ اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے فرمایا اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ تم انسانیت پر قیادت بھی کرو گے۔ قیادت وہی کر سکتے ہیں جو اپنی طبیعت میں ماڈریٹ ہوں اور ماڈرن بھی ہوں۔ جو طبیعت میں ماڈریٹ نہیں ہوتا وہ کبھی ماڈرن نہیں ہو سکتا، اور قیادت انہی کے لیے مخصوص ہے۔ لہٰذا پیغام یہی ہے کہ ہم اڈیپٹیبل رہیں، کوآپریٹیو ہوں، کولیبریٹیو ہوں، اور اپنی طبیعتوں میں اعتدال پیدا کریں۔ اور ثانیاً یہ پیغام ہے اہل انڈیا کے لیے کہ اعتدال پسندی اس روش کو اپنائیں، امن پسندی کو اس روش کو اپنائیں، اور متشدد اور وائلنٹ طور طریقوں سے اجتناب بھی کریں، اس کی مذمت بھی کریں، اور شدت پسندی اس کی بھی صاف لفظوں میں، واضح لفظوں میں مذمت کریں، تردید کریں، اور اپنی طبیعتوں میں ہم آہنگی پیدا کریں، کوآپریشن پیدا کریں۔ اسی سے ہی اللہ رب العزت آپ کو انسانیت پر قیادت عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔